وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات خالق کائنات محمد وآل محمد کے صدقے میں آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد و شاد فرمائے. اللہ ایام محرم خیر و عافیت سے گزریں. یا اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں مومنین کو جزائے خیر عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما. جنہوں نے یہ انتظامات کیے ہیں، ہمارے جو رضاکار ہیں، پروردگار انہیں صحت تندرستی اور زندگی عطا فرما. محمد والے محمد کے صدقے میں مومن مومنات مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما. مومنین کی شرعی حاجات یا اللہ پوری فرما. یا اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے جو سرنامہ کلام میں آیت پڑھی اس میں خالق کائنات یہ فرمانا چاہتا ہے، یہ فرمایا ہے اللہ نے، دنیا کو یہ بتلایا ہے کہ ذرا عقل کرو، غور کرو. اور قرآن کے بارے میں یہی ہے کہ افلا یتدبرون، کیا تم اس قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس میں یہی بتلایا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ وہ یہی فرماتا ہے کہ برابر نہیں ہیں. میں نے کسی کو برابر نہیں بنایا. موضوع میں نے اس لیے رکھا کہ کائنات میں کوئی برابر نہیں اہل بیت علیہ السلام. دنیا مقابلاتی رہی، دنیا مقابلہ کرتی رہی، دنیا ان کے سامنے مسائل رکھتی رہی، یہ حل کرتے رہے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے لوگ سوال کرتے تھے. کتابوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں 3,000 سوال، اور امام ان سب کے جواب دیتے تھے. ہر امام کو دنیا نے آزمایا، ہر امام کو چاہا کہ یہ کسی منزل پہ آ کے یہ مات کھا جائیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک دہری آ گیا. ہر بندے کو وہ مات دے چکا تھا، جس سے مناظرہ کرتا تھا اس سے وہ جیت جاتا تھا. وہ اپنے بڑے فخر میں تھا، دنیا اس سے متاثر تھی. وہ بڑا اپنے آپ میں بڑے تکبر میں تھا کہ میں نے ایسا علم پیش کر دیا ہے کہ میں نے اللہ کے انکار کو کہ میں نے تبلیغ کر دی ہے. اور اس کا آخری ہدف امام جعفر صادق علیہ السلام تھے. مولا کے پاس آیا، لوگ ساتھ آئے، سلام ہوا، بیٹھ گیا. ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا، ابھی لوگوں نے بیٹھنا تھا، ابھی مناظرہ ہونا تھا، ابھی بات ہونی تھی. امام نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، تیرا نام کیا ہے؟ سر جھکا لیا، اٹھا، جوتی پہنی، نکل گیا. مولا یہ تو مناظرہ کرنے آیا تھا. امام نے کہا مناظرہ اس نے کر لیا، ہم مناظرہ جیت
جیت گئے، وہ ہار کے چلا گیا۔ مولا کیسے؟ مولا فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ وہ اس کا نام تھا عبداللہ۔ تو میں نے اس سے پوچھنا تھا وہ کون سا اللہ ہے جس کا تو عبد ہے، جس کا تو بندہ ہے، وہ اللہ کون سا ہے؟ تو اس سے پہلے ہی وہ جان چھڑا کے نکل گیا۔ جناب علی علیہ السلام کی موجودگی میں آج تو کوئی بات ہی نہیں۔ وہ تو سامری کا واقعہ آپ نے قرآن میں سنا ہوا ہے کہ سامری نے بچڑا بنایا، وہ بولنے لگا، ساری تعلیمات جناب موسیٰ کی ختم ہو گئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ کو تعلیم دینے میں کئی سال گزر گئے اور سامری نے چند گھنٹے میں ایسا جادو دکھایا کہ ساری قوم کہہ رہی موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا رب بنا دے۔ اس سے جو خالق کائنات ہے اس کا انکار کر رہے تھے۔ تو جناب موسیٰ کی تعلیمات کو سامری چاہتا تھا کہ میں خراب کر دوں۔ ہر دور میں ہر نبی کے سامنے ایسے لوگ آئے، کبھی جناب ابراہیم کا مقابلہ۔ بات وہی ہے نا کہ سب جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ ادھر اللہ کا نبی ہے ابراہیم، ادھر ہے نمرود، بادشاہت نمرود کے پاس ہے، دولت نمرود کے پاس ہے، خزانے نمرود کے پاس ہے، مگر اللہ کی دی ہوئی طاقت موسیٰ کے پاس ہے، خلافت الہیہ موسیٰ کے پاس ہے، نبوت موسیٰ کے پاس ہے، رسالت موسیٰ کے پاس ہے۔ جناب موسیٰ کے لیے قرآن کہتا ہے فاذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اے میرے حبیب ذکر کر میرے نبی موسیٰ کا میرے بندے کا جو نبی بھی تھا اور مخلص بھی تھا، جسے ہم نے رسول بنایا، جو نبی بھی تھا، خالق جسے مخلص کہہ رہا ہے، جسے اللہ مخلص کہہ رہا ہے، وہ میرے نبی محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میں راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں تیرے مخلصین کو، میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، میں تیرے عام لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ ایک طالب علم تھا درس میں، اس نے خواب دیکھا، اس نے شیطان کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی رسیاں ہیں، ایک بڑا رسا جو ٹوٹا ہوا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہو تم؟ کہا میں شیطان ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی رسیاں میں لوگوں کے گلے میں ڈالتا ہوں، فوراً میرے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ یہ مسجد ہے نا، 40 چیلے شیطان کے بندے کے ساتھ آتے ہیں تاکہ مسجد میں نہ جائے، تاکہ مسجد میں نہ جائے۔ وہ بندہ مسجد میں جا رہا تھا نا، صبح کا وقت تھا، جب اذان ہوتی ہے، جب بقول پنجابی جب مائیں بیٹوں کو نہیں سنبھالتی، وہ پنجابی میں اصل مزہ آتا ہے۔ تو وہ وقت جب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مجلس سنی تھی، اس میں کیا سنا تھا؟ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ امام سے پوچھا گیا کیسے مانگے؟ کہ جیسے بچہ مانگتا ہے۔ کون سا بچہ؟ کہ دودھ پینے والا بچہ۔ مولا وہ تو بولتا ہی نہیں، وہ تو روتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کے رونے سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا شے مانگ رہا ہے، تجھے الفاظ کی ضرورت نہیں، تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں وہ تیری مشکل آسان کر دیتا ہے، وہ مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اس سے مانگ کے تو دیکھ، النبی فرماتے ہیں، حضرت زکریا فرماتے ہیں، کبھی بھی میں تیری بارگاہ سے میں مایوس نہیں لوٹا، میں نے جب مانگا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انبیاء کے اس نے امتحان لیے تاکہ دنیا کو دکھا دے۔ امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ امتحان
کا نکھار نظر آ جائے، اس کی قابلیت نظر آ جائے۔ کلاس میں اگر 50 بچے ہیں تو 50 بچوں کا امتحان لیتے ہیں استاد، اس لیے تاکہ ہر بچے کی لیاقت پتہ چل جائے، ذہانت پتہ چل جائے، اس کے ذہن کا پتہ چل جائے، اس کے دماغ میں کیا گھوم رہا ہے پتہ چل جائے۔ وہ سامنے آ جاتا ہے جب بچہ امتحان میں لکھتا ہے، بے شک چھوٹا ہو بڑا ہو۔ ہمارے یہاں نوجوان بچے ماشاءاللہ کالجوں میں سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، امتحان اسی لیے ہوتا ہے تاکہ وہ بچہ نکھر جائے، وہ بچہ عبور کر کے اوپر آ جائے، پوزیشن لے۔ اللہ بھی چاہتا ہے میرے انبیاء کے صفات اور کردار کہیں چھپے نہ رہ جائیں، کئی بندے اپنے جیسا نہ سمجھ لیں، اپنے برابر نہ سمجھ لیں، یہ ہمارے برابر نہیں ہوتے۔ ان کو اللہ نے معجزات عطا کیے، ہر نبی کو ایک معجزہ دیا اللہ نے، ہر نبی کو ایک گواہ دیا اللہ نے۔ حضرت موسیٰ کو عصا معجزہ دیا، ہارون گواہ دیا، ایسے ہے کہ نہیں؟ محمد مصطفیٰ کو بھی معجزہ دیا، قرآن معجزہ دیا، علی گواہ دیا۔ علی کا مقام تو علی کے گھر میں بھی بڑا ہے۔ علی تو اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے برابر نہیں، بھائیوں سے بھی علی ممتاز ہے۔ ہمارے کتنے امام ہیں؟ 12 امام۔ ہر امام اپنے بیٹے کا امام ہے مگر اپنے باپ کا امام نہیں۔ حسن حسین کا امام ہے مگر علی کا امام نہیں۔ حسین سید الساجدین کا امام ہے مگر حسن کا امام نہیں۔ سید الساجدین امام باقر کے امام ہیں مگر امام زین العابدین کے امام نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ہر امام اپنے بیٹے کا امام ہے مگر اپنے باپ کا امام نہیں ہے۔ لیکن یہ کمال تنہا علی کو حاصل ہے کہ علی اپنے بچوں کا بھی امام ہے، علی اپنی اولاد کا بھی امام ہے، علی اپنے بزرگوں کا بھی امام ہے، علی اپنے باپ کا بھی امام ہے، علی اپنی ماں کا بھی امام ہے۔ ایسے نہیں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تمام کتابوں میں موجود ہے کہ جب جناب رسالت مآب تشریف فرما تھے، علی آئے، حضور نے استقبال کیا، علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے علی، آج کس شے نے غمگین کر دیا کہ آج میری ماں فاطمہ بنت اسد دنیا سے چلی گئی۔ حضور رونے لگے کہ تیری ماں نہیں، میری بھی وہی ماں تھی، امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہی میری ماں تھی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، وہ مجھے میرے سر پہ کنگھی کرتی تھی، وہ مجھے نہلاتی تھی، وہ میرا لباس دھوتی تھی، وہ تمام میرے لیے کرتی تھی۔ ایک دن میں نصیحتیں کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں واعظ و نصیحت کر رہا تھا، میں نے حشر کے میدان کا منظر بتلایا، ماں خائف ہو گئی، میں نے قبر کا فشار بتلایا، میری ماں فاطمہ بنت اسد خائف ہو گئی، لیکن میں نے کہا ماں تو خائف نہ ہو، میں تیرے لیے علیحدہ انتظام کروں گا، دنیا دیکھے گی۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو حضور نے غسالہ کو بلا کے کہا یہ میرا کرتا ہے، میری ماں کو کفن کی جگہ یہ پہنا دینا۔ قبر تیار ہوئی تو حضور اس میں لیٹے، خود لیٹے، لیٹ کے پھر اٹھے، 2 کام کر دیے، قبر بند ہو گئی، مٹی ڈال دی، اصحاب کھڑے تھے، تمام کتابوں نے لکھا اس بات کو۔ شبیر احمد عثمانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اصحاب کھڑے تھے کہ
صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ملکون، ابھی تو اللہ کے نمائندے آئے تھے، جیسے ہم تلقین میں پڑھتے ہیں اذا اتاک الملکون رسولان من عند اللہ، وہ دونوں آئے ہیں، انہوں نے آ کے سوال کیا تیرا اللہ کون ہے؟ میری ماں نے جواب دیا اللہ میرا رب، اللہ جل جلالہ ربی۔ تیرا نبی کون ہے؟ کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ۔ کہ تیرا دین کون سا ہے؟ کہ میرا دین اسلام ہے۔ کہ تیری کتاب کون سی ہے؟ کہ میری کتاب قرآن ہے۔ کہ تیرا قبلہ کون سا ہے؟ کہ میرا قبلہ کعبہ ہے۔ کہ تیرا امام کون سا ہے؟ تو ماں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہہ دیا ابن کے کہتے میرا بیٹا میرا امام ہے۔ علی کی ماں خاموش کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ سوچ رہی تھی کہ مرتضیٰ کہوں، ابو تراب کہوں، ابو الحسن کہوں، اسد اللہ کہوں، ید اللہ کہوں، وجہ اللہ کہوں یا جنب اللہ کہوں۔ حیثیت وہی ہوتی ہے، بیٹا صدر ہو ساری دنیا صدر صاحب کہے گی، کوئی کچھ کہے گا، مگر جب ماں کے پاس آئے گا ماں نام لے گی، ماں بیٹا کہے گی۔ حضور نے کہا میری اماں فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کا نام لیجئے۔ بیٹے تو 4 ہیں فاطمہ بنت اسد کے، پہلے طالب ہیں، پھر عقیل ہیں، پھر جعفر ہیں، پھر علی ہیں۔ جب ایک ماں اور ایک باپ کے 4 بیٹے ایک جیسے نہیں، فاطمہ بنت اسد کے 4 بیٹے ایک جیسے نہیں، علی ان میں سے ممتاز ہے، تو دنیا کی ماؤں کے بیٹے ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا کے ماؤں کے بیٹے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ علم میں، نہ زہد میں، نہ شجاعت میں، نہ عبادت میں۔ ایسے ہی ہے نا۔ ایک بات میں کروں گا، ذوالفقار صاحب گواہ ہیں، جو مولانا ارزا عباس نے کہی بہت پسند آئی مجھے۔ ساری تقریر ان کی اچھی تھی لیکن یہ بات مجھے پسند آئی۔ انہوں نے کہا کوئی اب کسی بچے کا نام مکہ رکھتا ہے؟ کہ نہیں رکھتا۔ کہ مدینہ؟ کہ نہیں رکھتا۔ کہ کراچی؟ کہ نہیں رکھتا۔ کوئی لاہور، کوئی کسی شہر پہ کسی بچے کا نام نہیں رکھتا، مگر یہ علی کا اعزاز ہے کہ نجف آج بھی نام رکھا جاتا ہے۔ تو دنیا والوں، وہ شاعر کہتا ہے بڑی پرانی اس کی ہے کہ بہت اچھا مجھے لگا کرتا تھا وہ شعر، چھیڑو نا مجھے نہ چھیڑو، اس طرح سے وہ جناب علی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو علی کی حیثیت ایک ممتاز حیثیت ہے علی کی۔ ہاں، چھیڑا نہ کرو حیدری مستانے کو، صحیح، سامنے لا کے تو دیکھو۔ بہت اچھے اشفاق شاہ صاحب، خدا انہیں صحت عطا فرمائے، اس موقع پہ یاد دلا دیا۔ اچھا، ہم سے گلا ہوتا ہے کہ جی مولا علی کا یہ ذکر نہیں کرتے، یہ ولایت پیش نہیں کرتے۔ اگر ولایت علی نہ ہو تو یہ ممبر پہ بیٹھنا کیسا، پھر دریاں بچھانا کیسا؟ پھر علی سے تو محبت ہی نہیں، اس کی تو ولایت ہی نہیں، پھر یہ ذکر کیسا؟ ہمارا تو ایک ایک
جسم کا رواں جسے کہتے ہیں وہ علی علی کرتا ہے۔ صرف ہم نے نہیں کیا، حضور نے بھی کیا۔ جب کہا نا خیبر میں لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ، جب آ کے فوج کہتی تھی، جب کمانڈر کو علم دیتے تھے، کمانڈر کہتا تھا جی فوج بھاگ گئی، فوج کہتی نہیں ہم نہیں بھاگے، کمانڈر بھاگا، حضور نے پھر کسی کو علم دیا، پھر ایسے ہوا، پھر حضور کو جلال آیا۔ فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ كَرَّارٌ غَيْرَ فَرَّارٍ، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے۔ تو اصحاب نے ساری رات یہ تمنا کی کہ یہ علم ہمیں مل جائے۔ کہا بھی کہ یہ علم ہمیں نہیں مل سکتا، لیکن حضور نے فرمایا کل اسے علم دوں گا۔ صبح ہوئی تو کہا این علی، این علی، نماز فجر پڑھ کے ہندوستان کے عالم ہیں، وہ گزرے ہیں مولانا غلام عسکری صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے علم آگے کیا، لوگ آگے آئے، حضور نے پیچھے کر لیا، لوگ پیچھے چلے گئے۔ اتنی چاہت اس علم کی، حضور نے کہا اے علی، ایک روایت میں کہ علی مدینے میں تھے، حضور نے آواز دی ناؤد علی مظہر العجائب، اے عجائبات کے ظاہر کرنے والے آ جاؤ۔ کہتے ہیں سلمان، مقداد، ابو ذر دیکھنے کے لیے دوڑے۔ لوگوں نے کہا جی 100 کلومیٹر، آج کے حساب سے 100 کلومیٹر ہے، 60 میل کا فاصلہ ہے، اتنی جلدی کیسے آ جائیں گے؟ مگر سلمان نے کہا یا رسول اللہ، گرد اڑ رہی ہے، ادھر گرد پھٹی، ادھر علی ظاہر ہوئے۔ حضور نے فرمایا علی لڑو۔ کہ کب تک لڑوں؟ کہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غالب نہ آ جائے۔ اس جگہ پہ علامہ بشیر انصاری کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ تھا خیبر میں مگر فتح نہیں ہوا، محمد رسول اللہ تھا مگر فتح نہیں ہوا۔ جب علی ولی اللہ آیا تو خیبر فتح ہو گیا۔ یعنی کسی نے کہا یا علی، اتنی کمزور خوراک ہے آپ کی، آپ تو جو کی روٹی سوکھی ہوئی توڑ کے کھاتے ہیں، یا علی خیبر کیسے اکھاڑ لیا؟ فرماتے ہیں خیبر میں نے اپنی طاقت سے نہیں، قوت ربانیہ سے اکھاڑا۔ ایسے یہ ہاتھ ید اللہ نہیں بنا، یہ ہاتھ ان کا ہے، مگر جناب رسالت باپ کے لیے قرآن کہتا ہے فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ جو ہاتھ جو بیعت کر رہے ہیں رسول، یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ تو ہے ہی نہیں، اللہ کا تو کوئی وجود نہیں، وجود تو ہے مگر اس طرح ہماری طرح وجود نہیں، وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے۔ وہ تو قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں جو شے اپنے اندر دیکھتے رہو اللہ سے نفی کرتے جاؤ، جیسے تم دیکھتے ہو ویسے وہ نہیں دیکھتا، تم محدود دیکھتے ہو، تمہاری آنکھیں تھوڑی دور جا کے ختم ہو جاتی ہیں، نہیں دیکھ سکتی۔
جیسے تم سنتے ہو ویسے وہ نہیں سنتا، جیسے تم کسی کی مدد کے لیے پہنچتے ہو ویسے وہ نہیں پہنچتا۔ اس کا امر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، پانی وہ برساتا ہے، مگر ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی، موت اس نے اپنے ذمہ لی، مگر ملک الموت روح نکالتا ہے، مگر ہے اللہ کی طرف سے، ادھر سے اذن ہوتا ہے، ادھر ملائکہ وہ کام کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اس کے نمائندے ہیں، جن کے ساتھ عام دنیا نہیں مل سکتی، جن کے ساتھ ہم جیسے بندے مادی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بارش نہیں ہو رہی تھی، جناب ابو طالب کا دور تھا، رسالت میں آپ چھوٹے سے تھے، سارا مکہ آ گیا، آپ رئیس مکہ ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ دعا کیجئے کہ بارش آ جائے۔ حضور نے محمد مصطفیٰ کو اپنی گودی میں لیا، لے کے فرماتے ہیں پروردگار تجھے اس چہرے کا واسطہ، بارش برسنے لگی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارش برسنے لگی۔ جناب ابو طالب صاحب ایمان تھے، جانتے تھے کہ یہ کون ہستی ہے، اس کا مستقبل بھی جانتے تھے، اس کے لیے رشتہ بھی جناب ابو طالب نے مانگا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام بھجوایا اپنی سہیلی کے ذریعے کہ ایک مالدار خاتون ہے، بڑی خوش شکل ہے، بااخلاق ہے، بڑی باتقوا ہے، بڑی دولت مند ہے، وہ آپ سے شادی کی آرزو رکھتی ہے، کیا آپ اس سے شادی کریں گے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں کہوں گا وہ اللہ جو کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہیں آ جاتی، حالانکہ رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر النبی نبی ولو کان صبی، نبی نبی ہوتا ہے بے شک گہوارے میں کیوں نہ ہو، بچہ کیوں نہ ہو، نبی نبی ہوتا ہے۔ تو جناب رسالت میں فرماتے ہیں یہ اختیار میرے چچا ابو طالب کو ہے۔ جناب ابو طالب سے بات کی، وہ گئے، بنی ہاشم ساتھ تھے، جا کے رشتہ طلب کیا، رشتہ طلب کیا۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، پھر انشاءاللہ کل اسی پہ بات کریں گے۔ رشتہ طلب کیا جا کے، ہاں ہو گئی، بارات لے کے گئے۔ مجھے پرانے جملے یاد آ رہے ہیں، بارات لے کے گئے، سارے بنی ہاشم تلواریں حمائل کیے ہوئے بارات کے ساتھ تھے، کرسیاں بچھی ہوئی تھی، غلام کھڑے تھے، انتظام بہترین، ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی تھی۔ بارات پہنچی، دولہے کو صدر مقام پہ بٹھایا گیا، خصوصی کرسی پہ جناب ابو طالب تشریف فرما ہوئے۔ آج دنیا یہ جملہ میں اپنی پرانی تقریروں سے بقول علامہ طالب جوہری اعلی اللہ مقامہ مستعار لے رہا ہوں کہ جب نکاح کا وقت آیا، دنیا آج کہتی ہے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ میں دنیا سے پوچھتا ہوں دولہا بنایا کس نے؟ اس کا نام نہیں کوئی لیتا۔ بارات بنا کے کون لے کے گیا؟ دولہا بنایا کس نے؟ حق مہر کس نے ادا کیا؟ جا کے خطبہ دیکھا کس نے پڑھا؟ آج دنیا کہتی ہے ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، تو قرآن کہتا ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے میرے حبیب میں گنہگار لوگوں کو کبھی بھی تیرا ہمدرد اور حمایتی نہیں بناتا۔ جناب ابو طالب نے یہ سارے کام انجام دیے، 18 اونٹ کہتے ہیں مہر میں ادا کیے،
کتنے کے ہیں آج؟ ایک اونٹ کتنے کا؟ آج تو قربانی پہ پتہ چلا بکرا لاکھ روپے، 60 ہزار، 40 ہزار، گائے 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 50 لاکھ تک تو کراچی میں مول لگا۔ اونٹ کی قیمت ایک کی کیا ہوگی؟ پھر 18 اونٹ جناب ابو طالب نے حق مہر میں دیے، اور خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا، چونکہ خواستگاری خدیجہ کی طرف سے تھی اس لیے نکاح شروع ہوا لڑکی کی طرف سے۔ خطبہ نکاح لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، ایجاب اور قبول ہوتا ہے لڑکے کی طرف سے۔ انکحتو موکلتی موکلی علی المہر المعلوم، وکیل کہتا ہے میں اس لڑکی کا موکل، اس لڑکے کا یہ جو میرا موکل ہے، اس سے اس کی شادی، اس سے اس کا نکاح کرتا ہوں۔ پھر اس کا جواب کیا ہے لڑکے کی طرف سے؟ قبل تو نکاح ہو لے موکلی علی المہر المعلوم، لڑکے کی طرف سے بعد میں قبول کیا جاتا ہے، صیغہ لڑکی کی طرف سے دیا جاتا ہے، چونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے رسول کی چاہت تھی، خواستگاری تھی، اس لیے آج بھی جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو پہلا خطبہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف سے، اور اسد جناب خدیجہ کے چچا نے جناب خدیجہ کی طرف سے نکاح پڑھا، اور ملکۃ العرب گھر میں آ گئی۔ کتنی پاکیزہ دولت تھی اس دور میں، جو مشرکین کا دور تھا، جو جہالت کا دور تھا، جو گمراہی کا دور تھا، رسالت سے پہلے کا دور۔ لیکن کچھ لوگ اس دور میں بھی ایسے تھے جو صاحب ایمان تھے، جو دین ابراہیمی پہ قائم تھے، جو بت پرست نہیں تھے۔ ان میں ایک خاندان بنی ہاشم کا تھا۔ جناب حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا، ابھی اعلان رسالت تو بعد میں ہوگا، ابھی عبد المطلب وہ ہیں جنہوں نے حضور کا نام رکھا، ان سے پوچھا گیا ہم کعبے کا حج کرتے ہیں، ہم کتنے طواف کریں؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا حضرت ابراہیم کے دور میں 7 طواف تھے، 7 ہی کرنے ہیں۔ قرآن بھی آ گیا، نبی بھی آ گیا، لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ جو طواف عبد المطلب نے جاری کیے تھے وہی رہیں گے، ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کہاں سے چلا کہاں آ گیا؟ جب علی کی ماں کا گزارا بغیر علی کے نہیں ہوتا تو دنیا کی ماں کا گزارا بغیر علی کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری اور میری ماں کا گزارا بغیر علی کے کیسے ہو سکتا ہے؟ علی امام ہیں، علی رہبر ہیں، علی ہادی ہیں، علی مولا ہیں۔ کیونکہ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا مولا امام کی نشانیاں کیا ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں زمانے میں سب سے زیادہ عالم امام ہوتا ہے، سب سے زیادہ زاہد امام ہوتا ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار امام ہوتا ہے۔ نشانیاں بتلائیں، صاحب امر ہوتا ہے، مصحف ناطق ہوتا ہے، اور پھر کہا کہ امام کا سایہ نہیں ہوتا۔ وہ شخص دیکھ رہا تھا، اگر امام حسن کا سایہ ہوتا تو وہ پلٹ کے کہتا مولا آپ کیسے امام بن گئے، آپ کا تو سایہ ہے، مگر اس کا یہ نہ کہنا بتلاتا ہے کہ امام کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور ایک بات جو علماء نے لکھی وہ یہی ہے کہ وہ رسول جس کا کوئی سایہ نہیں تھا اس کا سایہ علی ابن ابی طالب تھے۔ امام فرماتے ہیں مومن ہمارے سائے کی طرح ہوتا ہے۔ سائے کا کمال کیا ہے؟ سائے
میں دیکھو نا، جو حرکت تم کرو گے وہی سایہ کرے گا. تم جھکو گے تو سایہ بھی جھکے گا، تم کھڑے ہو جاؤ گے تو سایہ بھی کھڑا ہو جائے گا، تم بیٹھ جاؤ گے تو سایہ بھی بیٹھ جائے گا. جو حرکت تم کرو گے وہی سایہ کرے گا. اہل بیت چاہتے ہیں جو کردار ہمارا ہو، جو ہمارے محبین کا ہو، جنہیں ہم نے اپنے اصحاب بنایا، جنہیں ہم نے انسان بنایا. علامہ عقیل الغروی کا ایک جملہ یاد آ گیا، کہتا چلوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب علم زیادہ ہو جاتا ہے تو عالم کتاب لکھتا ہے، مصور کے پاس جب زیادہ طاقت آ جاتی ہے وہ تصویر پہ عبور ہو جاتا ہے تو پھر وہ تصویر بناتا ہے. جب ادب زیادہ آ جاتا ہے تو پھر شاعری ہوتی ہے. مگر آل محمد سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ کوئی کتاب نہیں لکھی انہوں نے. نہج البلاغہ بھی سید رضی نے جمع کی، خطبات کو جمع کر کے ایک جگہ کر دیا کہ مولا نے ممبر پہ بیٹھ کے جو خطبے دیے تھے وہ میں نقل کر رہا ہوں. یہ دونوں شاگرد کس کے ہیں؟ جناب شیخ مفید کے. ایک مستور آئی خواب میں، 2 بچے ساتھ تھے. کہا یا شیخ انہیں تعلیم دو، انہیں تعلیم دو. تو ڈر گئے. کہا جناب فاطمہ زہرا ہیں، حسن و حسین آ گئے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. لیکن صبح ہوئی تو ایک سید زادی 2 بچے لے کے آئی. کہا یا شیخ انہیں تعلیم دو. تعبیر مل گئی. لیکن جب درس و تدریس شروع ہوئی تو پھر جناب شیخ مفید پوچھتے ہیں، میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں ہمارے تو علماء کے برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا. ائمہ طاہرین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. ہم تو ابو ذر اور قنبر اور مقداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. استاد نے پوچھا وہ بچے کھڑے ہو جائیں جن کی کوئی نماز قضا نہیں. یہی دونوں کھڑے ہوئے، سید مرتضیٰ اور سید رضی. اگلے دن استاد نے کہا وہ بچے کھڑے ہو جائیں جن کی کوئی نماز شب قضا نہیں. یہی 2 بچے کھڑے ہوئے. یہی صلوات پڑھے. یہی دونوں بچے کھڑے ہوئے، ان کی کوئی نماز شب قضا نہیں تھی. ایک شخص نے خواب میں دیکھا جناب علی مرتضیٰ اور سید مرتضیٰ، جناب علی علیہ السلام اور سید مرتضیٰ سید رضی کے بھائی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوا جنت میں ٹہل رہے تھے. آگے بڑھا، حضور سلام کیا، ایسی عبادت بتائیں جو بغیر وضو کے بھی ہو جائے. علی خاموش رہے. سید مرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اہل بیت پہ درود بھیجا کرو. دیکھو نا سلمان کے لیے کیا کہا تھا، السلمان من اہل البیت. جب خندق کھود رہے تھے انصار نے کہا سلمان ہم میں سے ہے، مہاجرین نے کہا ہم میں سے ہے. حضور کے پاس آئے، حضور نے کہا سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. سلمان کردار کے اس مقام پہ ہے کہ حضور نے اسے اپنا لیا. جسے اہل بیت علیہ السلام اپنا لے. ہر کوئی برابر نہیں ہے، انبیاء برابر نہیں ہیں، اوصیاء برابر نہیں ہیں. عقیل الغروی والی بات میں یاد کر کے سناتا. صلوات پڑھیں. بہت اچھا آپ نے یاد کرا دی. ہاں انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، نہج البلاغہ تو جمع کی. انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے انسان بنائے، انہوں نے سلمان پیش کیا، انہوں نے مقداد پیش کیا، انہوں نے ابو ذر پیش کیا، علی نے میثم پیش کیا، حسین نے حبیب ابن مظاہر اور زہیر خین اور مسلم ابن اوسیہ اور بریر حمدانی، جون، شبیب شاکری، ایسے حسین نے پیش کیے کہ ان کی مثال دنیا لا سکتی ہے؟ ان کی مثال دنیا نہیں لا سکتی۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، جب عاشور کے دن صبح کے وقت جب ہم پہ کوئی مشکل آ جائے نا، امام فرماتے ہیں کہ مومن 5 چیزیں مومن کے پاس ہوتی ہیں، 5 چیزیں۔ سب سے پہلے مومن تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ امام سے کوئی آیا نا، امام نے سے کہا کہ تم اکیلے ہو، چھوٹا سا بچہ 2 سال کا آ جائے تو تم کوئی گناہ کر سکتے ہو یا کوئی حرکت؟ اسے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا، چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہے۔ امام نے کہا اللہ کو اس بچے سے بھی کمزور سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ مومن متقی ہوتا ہے، مومن کی زبان پاک ہوتی ہے، مومن کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ مولانا محمد باقر صاحب قبلہ اعلیٰ مقام ہو، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور عالم، انہوں نے تقریر شروع کی، انہوں نے کہا علماء کا بڑا کردار ہے، ہمارے علماء بڑے صالح ہیں، انہوں نے بڑے درس بنائے، انہوں نے بڑا کام کیا، لیکن جب لیکن کہا تو مولانا محمد باقر صاحب نے اپنا وہ لوٹا اٹھایا اور باہر چلے گئے، جیسے کوئی حاجت ہو۔ وہاں تک گئے، ان بات کچھ اور شروع ہو گئی، پھر واپس آ کے بیٹھ گئے، تقریر ختم کی۔ انہوں نے فضل شاہ صاحب سے پرہیزگار یا کوئی بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا قبلہ آپ کو حاجت بھی نہیں تھی، آپ چلے گئے، پھر واپس آ گئے۔ کہا جب تو نے علماء کی تعریف کر کے لیکن کہا تو میں نے سوچا کہیں غیبت نہ کر دے، میں اس میں شامل نہ ہوں، میں اٹھ کے چلا گیا۔ ہمارا شعار کیا ہے؟ یہ منبر حسینی ہے، وہ ہے نا اپنے بہترین آج کل پڑھ رہے ہیں وہ علی ناصر تلاڑا صاحب، وہ کہتے ہیں بیٹھک میں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ اگر کوئی بدخوئی یا کوئی گالی نکالتا ہے تو وہ دوست جس کا وہ مہمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ایسی بات نہ کرو، یہ شرفاء کا محلہ ہے، رک جاؤ۔ اس نے کہا مجلسوں میں ایسی خرافات شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی ملعون ہے، کوئی لعنتی ہے، کوئی فلانا ہے، یہ فیصلے تم نے شروع کر دیے۔ مجھے 30 شک میں میرے ساتھی ساتھ تھے، کسی نے کہہ دیا یہ جی اوپر سے مانتے ہیں اندر سے نہیں مانتے۔ میں نے کہا تو نے الٹرا ساؤنڈ لگایا ہوا ہے؟ اصحاب نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم کافر کو قتل کر رہے تھے، اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں، ہم نے قتل کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ حضور ناراض ہو گئے کہ کلمہ پڑھتا تھا تو پڑھ لیتا، چھوڑ دیتے اسے۔ یہ کمال ہے علی کا کہ عمر بن عبد ود جیسا سامنے آیا تو اس سے کہا چلا جاؤ، میں تجھے ایک زندگی دیتا ہوں، اپنی زندگی لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں جاؤں گا، تو پھر میں تجھے 2 زندگیاں دیتا ہوں، اسلام لے آ، یہاں بھی زندگی ملے گی، آخرت میں بھی زندگی ملے گی۔
علی کفر کو کاٹتا ہے، کافر کو نہیں کاٹتا۔ تم اگر کسی کو سمجھانا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم اس سے لڑ کے بات کرو، اس کا حل کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ مگر جب حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، 400 سال ہو گیا خدا بنا بیٹھا ہے، اللہ کے مقابلے میں انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، لیکن موسیٰ سن، قول لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید سمجھ جائے۔ لیکن یہ تو اس کا بدقسمتی ہے، پھر بھی خالق کہتا ہے وہ موسیٰ کو پکارتا رہا، اگر وہ مجھے پکارتا میں پھر بھی اسے نجات دے دیتا۔ جب قارون غرق ہو رہا تھا حضرت موسیٰ کو پکارا، موسیٰ مجھے بچا لے، رشتہ دار تھا، لاوی کی اولاد میں سے تھا، خزانوں کا مالک تھا، کوئی زکوٰۃ سے کچھ نہیں دیتا تھا، اس کی چابیاں خزانوں کی کئی اونٹوں پر آتی تھیں، اس پہ عذاب نہیں آیا۔ اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ تو نے موسیٰ پہ الزام لگانا ہے، بڑے دربار میں تجھے اپنے خزانے سے تیرا گھر بھر دوں گا۔ لیکن جب وہ عورت آئی، لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوا، ادھر سے جناب موسیٰ آئے، ایسے نہیں قرآن کہتا اور حضور کی حدیث، اگر کسی نے موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو تو علی کا چہرہ دیکھے۔ حیبت موسیٰ سے زبان لڑکھڑانے لگی، کہتی اس نے مجھے لالچ دیا ہے، میں تو آپ کی مخالف نہیں ہوں، میں کوئی جھوٹا الزام نہیں لگاؤں گی۔ لیکن قارون غرق ہو رہا تھا، پکار رہا تھا موسیٰ مجھے بچا لے، موسیٰ مجھے بچا لے۔ حضرت موسیٰ نے منہ پھیر لیا، وہ غرق ہو گیا۔ موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، آواز دی یا اللہ، کوئی آواز نہیں آئی، یا اللہ کوئی آواز نہیں آئی، یا اللہ آج بولتا کیوں نہیں؟ کہ میرا بندہ تجھے پکارتا رہا، تو نے منہ پھیر لیا۔ جو قارون کے لیے اور فرعون کے لیے اتنا مہربان ہے، وہ رب کس کا ہے؟ وہ رب ہے محمد و علی کا، وہ رب ہے محمد و آل محمد کا۔ انہوں نے اس کا تعارف کرایا ہے، انہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کون ہے، اس سے مانگنا کیسے ہے۔ پھر مجھے بات یاد آ گئی، فقیر مانگتا ہے نا، تو مولا فرماتے ہیں فقیر کی طرح مانگو۔ اچھا فقیر کیسے مانگتا ہے؟ فقیر اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں مانگتا، فقیر وہاں پہنچتا ہے جہاں سے ملنا ہوتا ہے، وہاں پہ صلا لگاتا ہے، اور فقیر ان گھروں پہ جاتا ہے جو اکثر اسے دیتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں آل محمد سے، کیوں؟ ہم نے سلمان کو مانگتے دیکھا، ہم نے ابو ذر کو مانگتے دیکھا، ہم نے میثم کو مانگتے دیکھا، ان ہستیوں کو ہم نے اس دروازے پہ دیکھا کہ ان کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا ان کے کردار پہ دھبا نہیں لگا سکتی۔ وہ عباس حیدری صاحب نے شعر پڑھا تھا نا کہ ان کے لباس پہ تو دھبا ہو سکتا ہے مگر کردار پہ نہیں ہو سکتا، پیوند تو ہو سکتا ہے، دھبا نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں آل محمد کا کردار ہم نے اپنانا ہے۔ یہ محرم کس لیے ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے کہ تم 6 بج جائیں تو تم گھروں سے نکلو۔ مجلس تو 4:30 کی شروع ہے، 5 بجے سے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں۔ تم جانتے ہو بیویوں میں بھی پاک ہستیاں آتی، مردوں میں بھی آتی ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد
امام زہری سید الساجدین کے پاس آئے، کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ شرکت کریں۔ امام نے فرمایا کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں جانا ترک کر دیا، اگر تو بلانا چاہتا ہے تو میرے بابا کی مجلس کراؤ، میں آ جاؤں گا۔ اس نے مجلس کا اہتمام کیا، ایک پڑھنے والے کو بلایا، اس نے مصائب سید الشہداء پڑھے، اس نے امام کو آگے لا کے مسجد پہ بٹھایا۔ جب لوگ رونے لگے، بے ہوش تک ہونے لگے، اس نے دیکھا تو سید الساجدین غائب تھے۔ اس نے نظر دوڑائی تو سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ دوڑا مولا میں نے تو آپ کو وہاں آگے بٹھایا تھا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ وہاں کون کون آئے ہوئے ہیں؟ میرے نانا آئے ہوئے ہیں، میرے بابا آئے ہوئے ہیں، اور مستورات میں میری دادی فاطمہ۔ یہ ذکر حسین معجزہ ہے، یہ آنسو رائگان نہیں جائیں گے، یہ حشر کے میدان میں تمہاری بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں جو آنکھ ہمارے غم میں روتی ہے وہ قیامت کی گرمی اور ہیبت سے نہیں روئے گی۔ سید الشہداء کربلا میں ہیں، بس شب عاشور ہے، سید الشہداء ایک طرف کو نکلے، ایک ٹیلے کی اوٹ کی طرف گئے، نافع بن ہلال پیچھے پیچھے تھے۔ 8 بھائی دیکھا حسین رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ نافع بن ہلال گئے، مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نافع کیوں آئے ہو؟ کہا میں آپ کو تنہا نہیں دیکھ سکا۔ کیوں رو رہا ہوں؟ میں سکینہ کے سامنے نہیں رو سکتا، میں زینب کے سامنے نہیں رو سکتا۔ نافع آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں جہاں تیرا امام گرے گا، یہ نشیب ہے، اس میں مولا میں یہ جگہ صاف کر دوں۔ نافع پیچھے ہٹ جاؤ، میری ماں نے آگے یہ جگہ صاف کر دی ہے۔ بس 10 محرم آئی، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ 10 محرم آئی، دن چڑھا، قربانیاں ہونے لگی، ظہر کا وقت گزر گیا تو ایک حبشی غلام جس کا نام جون ہے، وادی نوبہ کا رہنے والا، جناب علی علیہ السلام نے جناب عباس ابن عبد المطلب سے 150 دینار میں خریدا، خرید کے سید الساجدین کے حوالے کیا، پہلے ابو ذر کے حوالے کیا، کہا ابو ذر کی خدمت کرو۔ یہ ربضہ ابو ذر کے ساتھ گیا، جلاوت نہیں کاٹی۔ جناب ابو ذر کے انتقال کے بعد یہ واپس آیا میرے مولا علی کے پاس، 32 ہجری میں یہ واپس آیا، میرے مولا علی کے ساتھ وقت گزارا، پھر علی کے شہادت کے بعد حسن کے پاس رہا، 10 سال امام حسن کے ساتھ رہا، امام حسن کے بعد 10 سال امام